پیر افضل قادری صاحب فرما رہے تھے کہ مفتی منیب الرحمن کو تنظیم المدارس کی سربراہی سے استعفیٰ دینا چاہیے اور ان کو اس وقت تک بریلوی مسلک سے نکال دینا چاہیے جب تک کہ وہ یہ الفاظ واپس نہ لیں اور اس پر رجوع نہ کریں۔ اور بہت سارے علماء نے اس بات کو اس انداز میں لیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، تو اس میں کوئی مضحکہ کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے کہ اگر انہوں نے کہا کہ ہم بریلوی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ سب سے پہلا انسان کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان مسلمان ہے، اور مسلمان کلمہ پڑھ کے ہوتا ہے۔ تو ایک مفتی اعظم جس کی زندگی دین کے اندر گزر رہی ہے، تو اگر انہوں نے حالات کو دیکھ کر، موقع کو دیکھ کر یہ کہنا مناسب سمجھا، اس سے ان کی نیت جو مراد ہے وہ تو انہی سے پوچھی جا سکتی ہے نا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ لفظ کہہ دیا ہے تو اس میں یہ مطلب تو نہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے اور کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ جو قرآن و حدیث میں منع ہے، نہیں کہہ سکتے۔ بھئی بریلوی ایک پہچان ہے، جیسے قبیلے وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے جو تمہارے قبیلے ہیں، تمہاری برادریاں جو ہیں، یہ کوئی سنت واجب فرض نہیں ہے، صرف یہ پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ لیکن اللہ نے آگے فیصلہ بھی کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہوگا، جو جتنا پرہیزگار ہوگا، جتنا اس کا ایمان صاف اور شفاف ہوگا، جتنی اس کے دل میں توحید ہوگی، جتنا اس کے دل میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء اور اہل بیت عظام صحابہ، یہ تمام مقتدر شخصیات کی جس قدر محبت ہوگی، اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک اور قریب ہوگا اور اتنا ہی وہ بلند ہوگا۔ اللہ کے نزدیک تو یہ معیار ہے، یہ پیمانہ ہے۔ آج اگر کوئی کہہ دے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں۔ اگر کوئی دیوبندی کہہ دے کہ ہم دیوبندی نہیں ہیں تو کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ کچھ نہیں ہونے لگا اس سے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سمجھ کے تھوڑے فیصلے کرنے ہیں کہ یہ بریلوی ہے، یہ جنتی ہے، اور یہ دیوبندی ہے، اور یہ دوزخی ہے۔ یہ کون سا پیمانہ ہے جنت اور دوزخ کا؟ یہ کون سی حدیث ہے جنت دوزخ میں فیصلہ کرنے کی؟ یہ کون سی قرآن کی آیت ہے جس سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ آج جس قدر اس چیز پر اختلاف رونما ہو رہے ہیں، امت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انتشار اور افتراق کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا یہ دین اور ایمان ہے؟ صرف لفظ دیوبندی اور لفظ بریلوی کو لے کر جھگڑا کرنا شروع ہو جائے گا، یہ جنتی ہے اور یہ دوزخی ہے۔ بحیثیت امت ہمیں سوچنا ہوگا اور اپنے ظرف کو وسیع کرنا ہوگا، خاص کر جو ممبروں پر بیٹھ کر دین اسلام کو بیان کرتے ہیں، اپنے ظرف کو وسیع کریں، اور جو خانقاہوں پر بیٹھ کر دین کی تبلیغ کرتے ہیں وہ بھی اپنے ظرف کو وسیع کریں تاکہ امت کے انتشار اور افتراق سے بچ سکے۔ ورنہ بصورت دیگر جن پیروں نے عوام کو متنفر کیا ہوگا دین سے، گریبان ان کا پکڑا جائے گا۔ جن مولویوں نے ممبر و محراب پر بیٹھ کر دین کا غلط استدلال اور غلط بیان کیا ہوگا، ان کا گریبان ہوگا روز قیامت، اور جو ان کی وجہ سے دین سے پھرا ہوگا، دین سے دور ہوا ہوگا، وہی مولوی اس کے ایمان سے بدلنے کا ذمہ دار ہوگا، عقیدہ بدلنے کا ذمہ دار ہوگا، اس کی بخشش نہ ہونے کا ذمہ دار ہوگا۔ آج اس زبان کو اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق صحیح استعمال کریں تاکہ لوگ دین سے متنفر نہ ہو، دین کے قریب آئیں۔ میری تو بار بار یہی دعوت ہے، میرا تو بار بار یہی رونا ہے، میں تو بار بار یہی درد دل عوام کے سامنے رکھتا ہوں کہ خدا کے لیے عوام کو دین سے متنفر نہ کریں، اور عوام کے لیے بھی میری یہ گزارش ہے کہ کسی ایک مسلک کو سر پہ رکھ کر مت اٹھائیں، صرف قرآن و سنت کے مطابق جو اعمال ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں۔
کسی کے پیچھے لگ کر فلاں فتنہ ہے جی، فلاں فتنہ، فلاں فتنہ، تمہارے دل میں اگر فتنہ ہوگا تو تمہیں سارے فتنہ نظر آئیں گے، اگر تمہارے دل میں محبت رسول ہوگی تو سب کے ساتھ تمہیں خیر خواہی نظر آئے گی۔ تو دیوبندی بریلوی بخشش کا معیار نہیں ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ لفظ بخشش کا دار و مدار نہیں ہے، اس بنا پر بخشش نہیں ہوگی کہ یہ دیوبندی ہے اور یہ بریلوی ہے اور یہ اہل حدیث ہے۔ بخشش ہوگی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو مفتی صاحب نے اگر یہ کہہ ہی دیا ہے تو کون سی زمین پھٹ گئی ہے یا سورج بے نور ہو گیا ہے؟ کسی کو ہضم نہیں ہو رہا۔ ایک اتنے بڑے انسان نے اگر یہ لفظ کہہ دیا ہے تو اس کے پیچھے فتوے شروع ہو گئے ہیں۔ ہمیں ہمارا ایمان اس قدر تنگ نظر نہیں ہے، دین اتنا تنگ نہیں ہے کہ ایک بات کو لے کر تم اچھالتے پھرو۔ یہ تو ایک سنی عالم دین ہے نا، اگر کوئی دوسرا کہہ دیتا تو اب تک پتہ نہیں قیامت برپا ہو چکی ہوتی۔ تو بہر کیف یہ ہماری پہچان ہے، زیادہ سے زیادہ آپ نسبت کر سکتے ہیں جی، دیوبند سے ہماری نسبت ہے، بریلوی شریف سے ہماری نسبت ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور اگر یہ بریلوی دیوبندی لفظ ہٹا بھی دیا جائے تو کیا کوئی مسلمان نہیں رہے گا؟ تو کیا کوئی قرآن و حدیث پر چلنے والا نہیں رہے گا؟ انہی دو لفظوں کو ہم نے بنیاد بنا کر اسلام پر چلنا ہے۔ کون سی حدیث کا یہ لفظ ہے؟ یہ کون سے قرآن کی آیت کا لفظ ہے کہ اس پر جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا؟ آج ہم جنت کے فیصلے کرتے پھرتے ہیں، ما لکم کیف تحکمون، کیا یہ ہمارے فیصلے ہیں؟ اس طرح ہم عوام کے اندر دینی بیداری اور اسلامی بیداری پیدا کریں گے۔